الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.22 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 22واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 18۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، جو اردو میں بھی ہوگا اور انگلش میں بھی ہوگا۔ اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 18۔ اس کا لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ سمن روٹ ورڈ ہے صاد میم، میم سے معنی ہیں بہرے، انگلش میں ڈیف۔ نیکسٹ بکمن روٹ ورڈ ہے با کاف، میم سے معنی ہیں گونگے، انگلش میں ڈم۔ عمیون روٹ ورڈ ہے عین میم یا سے معنی ہیں اندھے، انگلش میں بلائنڈ کہیں گے۔ فہم کامبینیشن ہے فا اور ہم کا، فا کے معنی پس کے ہیں اور ہم کے معنی وہ، روٹ ورڈ ہا میم سے ہے، دونوں کو کمبائن کریں گے تو کہیں گے پس وہ، انگلش میں سو دے یا ہینس دے۔ نیکسٹ ورڈ دیکھیں لا، روٹ ورڈ ہے لام، الف سے معنی نہیں، انگلش میں ناٹ۔ لاسٹ لائن دیکھیں یرجعون، روٹ ورڈ را جیم عین سے معنی ہیں وہ رجوع کرتے ہیں، انگلش میں دے ول ریٹرن۔ اب فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں۔ سمم بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس وہ حق کے راستے کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ مکمل آیت اس طرح سے ہوگی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ حق کے راستے کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ سمم بکمن عمیون، they are deaf, dumb and blind. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, hence they will not return to the right path. کمپلیٹ ورس کا ٹرانسلیشن ایسے ہوگا، they are deaf, dumb and blind, hence they will not return to the right path. مختصراً تفصیل دیکھیں گے اسم کی، پھر اس کو اپلائی کریں گے اس آیت پہ۔ اسم یعنی نام کے معنی، میننگ آف ناؤن، اسم ناؤن کو کہتے ہیں، اس کا بیسک ڈیفینیشن نیچے دیکھیں۔ کسی شخص کا نام یعنی کوئی پرسن ہے، اس کا نیم ناؤن کہلائے گا، مثلا زید حامد۔ نیکسٹ جگہ کا نام یعنی کسی پلیس کا نیم بھی اس میں آتا ہے، جیسے مکتو۔ نیکسٹ دیکھیں کام کا نام یعنی ٹائپ آف جاب، ٹائپ آف ٹاسک کو بھی اس میں شمار کرتے ہیں، جیسے مثلا مارنا، ضربن۔ نیکسٹ دیکھیں صفت کا نام یعنی کسی کی کیریکٹرسٹک ہے، کوئی نیک ہے، صالح ہے، مثلا صالح، یہ بھی اسم ہے۔ چیز کا نام یعنی کسی آبجیکٹ کا نام بھی اسم کہلاتا ہے، مثلا قلم۔ نیچے ایک نوٹ دیکھیں، 85% اسموں میں تنوین آتی ہے، یعنی بائی ڈیفالٹ جو عربی میں ناؤن ہوتا ہے اس کے لاسٹ الفیبٹ پہ ڈبل پیش آتا ہے 85% کیسز میں۔ اسم کے اقسام عدد کے لحاظ سے یعنی بیسڈ آن کاؤنٹ، اسم جو ہے 3 ٹائپس آف کیٹیگریز رکھتا ہے اس میں عربی زبان میں۔ واحد یعنی سنگولر، مثنیٰ یعنی ڈویل، جمع یعنی پلورل، جبکہ انگلش اور اردو میں صرف سنگولر اور پلورل رہتا ہے، ڈویل کی گرامر الگ نہیں ہوتی، لیکن عربی زبان میں واحد، مثنیٰ اور جمع رہتا ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 18 سورہ بقرہ کی، جو ہماری ورڈز انڈر فوکس ہے۔ سمم بکمن عمیون، یہ تینوں الفاظ پہ ہم کو غور کرنا ہے۔ فہم لا یرجعون، سمن، بکمن، عمیون، یہ تینوں بھی پلورل ہے، میں نے رائٹ پر لکھا ہے۔ اوپر دیکھیں آیت کے اوپر میں نے ان کا سنگولر فارم لکھا ہے، اور آیت کے نیچے میں نے ان کا ڈویل فارم لکھا ہے۔ پہلے سنگولر فارم پہ فوکس کرتے ہیں۔ سمن کا سنگولر ہے اسمو، بکمن کا سنگولر ہے ابکمو، عمیون کا سنگولر ہے اعمیٰ، یعنی ڈیف، ڈم اینڈ بلائنڈ۔ ورڈز کے نیچے دیکھیں ان کا ڈویل۔
سمن کا ڈویل ہے اسمانی یعنی 2 ڈیفس یا 2 ڈیف پیپل. اس کے بعد بکمن اب کمانی از دا ڈویل یعنی 2 ڈمس. عمیون اس کا ڈویل ہے عامیانی یعنی 2 بلائنڈس. ایک میں نے اور ایگزامپل لیا ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 72 ہے یہ. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. ٹرانسلیشن دیکھیں نیچے ترجمہ. اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت دور ہٹا ہوا. یعنی مجھے جو ورڈ فوکس کرنا ہے اس کو میں نے ریڈ کلر کیا ہے. لفظ اعمیٰ یہ سنگولر ہے, سنگل بلائنڈ کے معنوں میں آتا ہے اندھا. اس کا ڈویل میں نے اوپر لکھا ہے عامیانی یعنی 2 بلائنڈ, نیچے عمیون یعنی بلائنڈس مور دین 2. اس طرح سے اعمیٰ سیکنڈ ٹائم آیا ہے, دیکھیں اس کا ڈویل پھر سے میں نے اوپر لکھا ہے عامیانی اور پھر نیچے اس کا پلورل لکھا ہے میں نے عمیون. اس انفارمیشن کو میں نے ٹیبلائز کیا ہے سیریل نمبر 1, 2 and 3. پہلا دیکھیں اسمو از سنگولر, اسمانی از ڈویل, سمن از پلورل. سیریل نمبر 2 دیکھیں ابکمو از سنگولر, ابکمانی از ڈویل, بکمن از پلورل. تھرڈ سیریل نمبر اعمیٰ از سنگولر, عامیانی از ڈویل, عمیون از پلورل. اب آتے ہیں تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف دی ورڈز. سمن یہ جمع ہے اسمو کی, معنی ہے بہرا. سممو اس کا مادہ ہے یعنی روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ٹھوس ہونے کے ہیں یعنی جس کے معنی کوئی چیز سخت ہو جانے کے ہیں. بھرواں بانس کو بھی اسمو کہتے ہیں, یعنی بانس جو ہوتا ہے بیمبو جو فل ہوتا ہے اندر سے ٹف ہوتا ہے اس کو بھی اسمو کہتے ہیں. لہٰذا اسمو کے معنی ہے جس کے کانوں میں ڈھکنے پڑے ہوں, جو حق بات سن نہیں سکتا, یعنی جس کے کان بہرے ہو گئے ہوں, اندر سخت ہو گئے ہوں, جو کچھ سن نہیں سکتے. اسپیشلی ایسے منافقین کا ذکر ہے یہاں پر جو حق بات سن نہیں سکتے, انہیں اللہ تعالیٰ نے سمون کہا. اس طرح سے نیکسٹ دیکھیں بکمن جمع ہے ابکمو کی, معنی ہے گونگا جس کے منہ سے حق بات نہ نکلے. کیونکہ منافقین حق بات کو قبول نہیں کرتے اس لیے انہیں بکمن کہا گیا. نیکسٹ دیکھیں عمیون جمع اعمیٰ کی ہے, یہ معنی اندھا نابینا. عماؤن کے معنی اندھیری یا ابر کے ہیں. اعمیٰ کی جمع عمیان بھی آتی ہے. فہم لا یرجون پس وہ راہ راست کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. چونکہ ہیپوکریٹس منافقین آنکھ رکھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے یعنی حق کو نہیں دیکھتے, زبان رکھتے ہوئے منہ رکھتے ہوئے حق کا اقرار نہیں کرتے, کان رکھتے ہوئے حق کو سنتے نہیں, لہٰذا وہ راہ راست کی طرف یعنی صحیح راستے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. یہ اللہ کا اعلان ہے. تفسیر آیت دیکھیں. موجودہ منافقین کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ دنیا کے تمام انقلابات دیکھتے ہیں مگر ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. یعنی ہیپوکریٹ جو ہیں آج کے دور میں وہ سارے انقلابات, سارے چینجز ان دا ورلڈ, سارے قسم کے ٹرانسفارمیشنز ان دا ورلڈ دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی. لاکھ نصیحت کی جائے وہ کبھی نہ مانیں گے, گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. ان کو آپ کتنا بھی سمجھائیں, کتنا بھی حق بات کی نصیحت کریں, وہ آپ کی نصیحت قبول نہیں کریں گے. ایسے رہیں گے, ایسا بیہیو کریں گے جیسا کہ انہوں نے نصیحت کو سنا ہی نہیں. حق گوئی کا وقت آتا ہے تو اپنے ذاتی اغراض یا بزدلی کی وجہ سے کبھی حق کا ایک لفظ منہ سے نہ نکلے گا. ہیپوکریٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جب حق بات کا اعلان کرنے کا وقت آتا ہے, حق بات کہنے کا وقت آتا ہے تو ان کے پرسنل بینیفٹس ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں, بہت امپورٹنس رکھتے ہیں اور وہ بزدل بھی بہت ہوتے ہیں, جس کے سبب حق بات ان کے زبان تک نہیں آتی. ظالموں کے ظلم کی توجیح کرنے میں بڑے ہوشیار, یعنی ظالم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اس کو اپوز کرنے کے بجائے ان کو فیور کرتے ہیں اور ایسے ایسے ریزنز دیتے ہیں جیسے کہ ظلم جائز ہے. اصل میں ان منافقین کو آخرت کا پورا یقین نہیں, پیغمبر کی تعلیمات پر اعتماد نہیں. چونکہ ہیپوکریٹس دراصل فیتھ رکھتے ہی نہیں, اسلام پر اور آخرت پر یقین نہیں ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انہیں یقین نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں بس جو کچھ ہے وہ دنیا ہے, انہیں دنیاوی زندگی کو ہی وہ الٹیمیٹ سمجھتے ہیں. جائز ناجائز جس طور پر ہو, کھاؤ پیو مزے اڑاؤ, زندگی عیش و عشرت میں بسر کرو, یہ ان کا تھاٹ ہے, یہ ان کا فیتھ ہے. یعنی جائز ناجائز کی فکر ہی نہیں کرتے, بس جو بھی حاصل ہو گیا اس کو انجوائے کرو.
ان خود غرض پریشان دلوں سے کسی قسم کی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ سیلفش لوگ ہوتے ہیں، ان کا قلب کبھی سکون سے اطمینان سے نہیں رہ سکتا، اور ایسے سیلفش لوگوں سے کسی قسم کی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ منافقین نے بظاہر اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر ایمان کی روشنی کو ضائع کر دیا۔ یہ ہیپوکریٹس کیسے ہیں؟ زبان سے تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لیکن ان کا دل، ان کا قلب کفر میں ڈوبا رہا، وہ بھی، اور جو ایمان کی روشنی ان تک پہنچی تھی اس کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، جبکہ دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کر دیا۔ بعض منافقین ایسے بھی ہیں جو وقتی طور پر ایمان لا لیے، تھوڑا کچھ اسلام پر چل لیے، لیکن پھر ڈائیورٹ ہو گئے، واپس پرانے دین پر چلے گئے، مرتد ہو گئے، یعنی ڈائیورٹ ہو گئے، واپس لوٹ گئے، جبکہ ان کے سامنے حق ثابت ہو چکا تھا، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو اللہ نے ان کے کان، زبان اور آنکھ کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ یعنی چونکہ وہ زبان رکھتے ہوئے حق کا اقرار کرنا نہیں چاہتے، کان رکھتے ہوئے حق کو سننا نہیں چاہتے، آنکھیں رکھتے ہوئے حق دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ یعنی بظاہر فزیکلی they have ears, they have eyes, they have tongue to speak، لیکن انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے دیکھا گیا تو یہ تینوں چیزیں، ان کی کیپیبلٹیز کو اللہ نے فریز کر دیا۔ کفار اور منافقین کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 117۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی مثال جو کافر ہیں اس شخص کی سی ہے جو اس چیز کو پکارتا ہے جو سوائے پکار اور آواز کے نہیں سنتی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی ایسی چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں جو فروٹفل نہیں ہیں، جو میننگ لیس ہیں، ویسی چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان کو اپنا گول بنائے ہوئے ہیں۔ بذات خود ہیپوکریٹس ایسے ہیں جو نہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں، بس حق بات کو یہ سمجھتے نہیں، یہ بغیر عقل کے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ انسان اور جنات میں موجود کفار اور منافقین کا انجام سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں، ویسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں جانے والے جنات اور انسان کی صفات کیا ہیں کہ اللہ نے ان کو دل تو دیا ہے بات سمجھنے کے لیے، لیکن یہ دل کو بات سمجھنے کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے۔ آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں کہ حق دیکھیں، پہچانیں، لیکن یہ حق کو دیکھنا چاہتے ہیں نہ پہچاننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کان دیے ہیں کہ حق کو سنیں، لیکن وہ حق بات کو سننا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں چوپایوں سے بھی بدتر کہتا ہے، کیونکہ چوپائے تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں صبح و شام، اللہ کی ذات کا اقرار، اس کے وحدانیت کا اقرار، اور اس کے ساتھ حمد و ثنا کرنا تو تمام چرند پرند، زمین و آسمان، ان کے بیچ ہر چیز کا عمل ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ یہ لوگ ان سے بھی بدتر ہیں، یعنی ایک کفار اور مشرکین چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ کی آیات جھٹلانے والوں کو بھی اللہ نے گونگے اور بہرے قرار دیا ہے اور انہیں عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یعنی جسٹ اللہ کے ورسز کا انکار کر دے رہے تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ صم و بکم کہتا ہے۔ دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 39 میں، والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے اللہ کی نظر میں گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے چونکہ وہ حق بات کا اقرار نہیں کرتے۔
قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کہہ دو دیکھو تو صحیح اگر تم پر خدا کا عذاب آئے یا تم پر قیامت ہی آ جائے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ کیونکہ منافقین آخرت کا انکار کرتے ہیں، حشر کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہ اگر اچانک اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تمہاری کوئی مدد کرے گا ایسے سچویشن میں؟ دنیا میں جو اندھا گونگا اور بہرا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی ویسا ہی اٹھایا جائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس سلسلے میں وَنَحْشُرُهُمْ یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا، اور ہم نے انہیں قیامت کے دن منہوں کے بل اندھے گونگے بہرے کر کے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بجھنے لگے گی تو ان پر اور بھڑکا دیں گے۔ یعنی دنیا میں جو اندھا گونگا بہرا بن کر رہا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں اندھا گونگا اور بہرا بنا کر اٹھائیں گے اور اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس لیسن میں سیکھے گئے ہیں، منافقین کے حواس حقائق کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سینسری آرگنز دیے ہیں وہ پرسیپٹ نہیں کر پا رہے حق بات کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو صم بکم عمی کہتا ہے، یعنی کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ان کے کان ہوتے ہیں لیکن حق کو سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن حق کو دیکھ نہیں سکتی، انہیں بظاہر کان ہے لیکن حق سننا نہیں چاہتے، بظاہر آنکھیں تو ہیں لیکن حق دیکھنا نہیں چاہتے، ان کی زبان ہوتی ہے لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرتی، زبان بھی حق قبول کرنا نہیں چاہتی، اور آخرت میں بھی منافقین اندھے بہرے اور گونگے بن کر اٹھائے جائیں گے، یہ آخرت کا ان پر عذاب ہے اور پھر وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔